الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی تناخوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی تناخوانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی سنگ دامان. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں ماں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں. آج آپ جیسے حضرات کے سامنے میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ میں ماں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کا کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مدحوری کی ظاہر فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. ترجمہ: میری یہ بساط نہیں کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں پھر بھی میں نے اپنے اشعار سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلام کے آگے دھڑکتے دلوں بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا ہے. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریخ ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور تھا. کسی اردو شاعر نے کیا یہ خوب منظر کشی کی: بدی کا زور تھا غرس و جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا غرس و جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ نہ آتی تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتی. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدائیان لاتوں کو عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر دو شنبہ کو تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لائے.
آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے, نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکے میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت قدا کفر قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا. لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی. چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے, ایک والا آ گیا, ایک والا آ گیا, ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب, وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمنتا گلستہ کرے. میرے قلب جگر کے ساتھیوں, حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت تو کلام نہیں کر سکتا تھا, لیکن انگشت سہارت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ. قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا, لیکن کچھ غم کی اثرات ہوئے. فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا ہو جاتا. غیب سے آواز آئی, اے آمنہ فکر مت کرو, میں اس کا رب ہوں, مربی بھی, استاذ بھی, میں اس کا سب کچھ ہوں. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا دوں گا. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا دوں گا. اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے ذہن پر کئی نام آتے ہیں, قلب میں زبان پر قابو ہے نہ ذہن پر. ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے کہ محمد. عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ, اے آمینہ اس نام کو اور اس نام جیسا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پورے جزیرۃ العرب میں دیکھا نہ اور نہ سنا. آمینہ کہتی ہے کہ آپ تو نام نہیں سنا ہوگا, بلکہ اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں, آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا. آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی, حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت تھی, حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاق تھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی, اسحاق والی رضا, صالح والی فصاحت تھی, لوط والی حکمت, یعقوب والی بشارت تھی, موسیٰ والا جلال, ایوب والا صبر, یونس والی اطاعت, یوشع والا جہاد تھا, اور عیسیٰ داؤد والی روشنی لحانی, دانیال والی محبت تھی, الیاس والا وقار, یحییٰ والی عصمت تھی, اور عیسیٰ والا عصمت. میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا. اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں, تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں, گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد لانے. حضرت حلیمہ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتے ہیں. یہ کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور قافلہ والوں کے سواریوں سے آگے نکل جاتے ہیں. سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی طاقت و قوت کہاں سے مل گئی کہ اتنی تیز چل رہی ہے. جب حلیمہ گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے تمام گھر انوار و برکات سے پر تھا. سبحان اللہ, حلیمہ کی شان. کسی شاعر نے کہا محمد کی کہلائی مادر حلیمہ, محمد کی کہلائی مادر حلیمہ, تیری شان اللہ اکبر حلیمہ, تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے تاکہ آب کوثر حلیمہ. برادران اسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب کا ظہور بھی عجیب ہے. محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ہمراہ شام کا سفر فرمایا. تجارت کی غرض سے ایک راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تورات کی تمام علامات پر غور کیا تو ابو طالب سے کہا اس بچے کو آگے مت لے جاؤ, یہیں سے واپس ہو جاؤ. جو میں نے علامات تورات میں پڑھی تھی یہ اس کے اندر سب پائی جاتی ہے. شاید کہ یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
ابو طالب مجھے سے واپس روانہ ہو گئے. اس سفر میں ابو طالب کو بہت نفع ہوا. جس طرح محسن انسانیت اخلاقاً و کرداراً خوبصورت تھے، اسی طرح حسن جمال کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی. اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی. میں اگر حسن صفاتی جمال و کمالی ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اس کے بعد کوئی سیرت و نگار، کوئی ادیب کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے، جبکہ شمس و قمر نے خاتم النبیین، ختم رسل اور آقا کل اور ہادی سبل کو دیکھا تو پکار اٹھے. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اسلام کے غیور مسلمانوں جتنے بھی سیرت و نگاروں نے، مقرروں نے، خطیبوں نے، دانشوروں نے اور ادیبوں نے سیرت رسول اکرم پر اپنے وسعت کے موافق کوششیں کی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوا لا يمكن الثناء كما حق بعد خدا بزرگ توئی رزقہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کو نیک عمل کرنے کی ہمت دے. وما علینا الا البلاغ.